اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر تیرے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے گئے ہیں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین مہاجر ہو کر چلے گئے۔ ابو بکر بھی اجازت طلب کر رہے ہیں، مجھے بھی ہجرت کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر میں نے بھی مدینے جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرا اور میرا ساتھ اکٹھا کر دے۔ ابو بکر 2 اونٹنیاں خرید کر ان کی پرورش کرتے ہیں، وحی کا انتظار ہے۔ نبوت کا اعلان کیے ہوئے 13 سال گزر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عین دوپہر کے وقت میں اور میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری بہن اسماء ہم تینوں گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ اس لیے گھبرا گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں دوپہر کے وقت کبھی کسی کے گھر نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی 3 اوقات میں کوئی بھی انسان کسی کے گھر نہ جائے۔ نمبر 1 جو ہے دوپہر کے وقت جو ہے وہ کسی کے گھر نہ جاؤ، عشاء کے فوراً بعد بھی اور صبح اذان کے فوراً بعد کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر دوپہر کے وقت نہیں جاتے تھے تو میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ خیر ہو کہ آج میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہی چلے آ رہے ہیں۔ آپ دروازے پہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے پیغام بھیج دینا تھا کہ آپ نے دوپہر کے وقت اتنی تکلیف کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہاں اجنبی تو کوئی نہیں ہے، ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک اسماء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج مکے رات جو ہے نہیں ادھر مدینے میں رات مکے میں رات نہیں گزارنی بلکہ آپ نے آج ہجرت کرنی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر میں نے اکیلے کب جانا ہے؟ اللہ نے آسمان سے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ فرتے مسرت سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، خوشی سے کسی کو رونا آ جائے۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ کہاں میں ابو قحافہ کا بیٹا اور کہاں آسمان کا رب، اللہ نے آسمان سے میرا نام لے کر کہا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے جس کام کے لیے پسند کر لے، جس کو جس کے لیے چن لے۔ تو خیر رات ہوئی، مکے والوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر میرے کہنے پہ چلو گے تو کیسو کسریٰ کے مالک بنو گے۔ آج نعوذ باللہ اس کی اپنی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، مکے والوں کی تلواریں چمک رہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی۔ جب اللہ سے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے دشمنوں کے بیچ میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تلواریں چمک رہی ہیں، ان کے مجھے مارنے کے منصوبے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مار کر دکھا دے، میں بچا کر دکھاؤں گا۔ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، میں ان کو اندھا کر دوں گا۔ آپ پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ میں نے ان کی آگے بھی پردہ کر دیا، پیچھے بھی پردہ کر دیا۔ آپ اپنی مٹھی میں مٹی پکڑ کر ان کی آنکھوں اور سر میں ڈال کر چلے گئے، یہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ آپ ان کے قریب سے گزرے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، صرف پیروں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، اللہ کیا کہوں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں تو نبی کی جان خطرے میں ہے،
اگر یہ کہوں کہ یہ کوئی اور آدمی ہے تو جھوٹ بولا جائے گا، صدق میں فرق آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ اس طرح نہ کہہ دینا، اس طرح کہہ بلکہ اسے کہہ ھذا رجل یہدی سبیلا، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے سیدھے راستے پر چلا رہا ہے۔ اندھیری رات اور مکے کا پتھریلا علاقہ، مکے سے 3 میل دور سور پہاڑ اور پھر اس پہاڑی کی 3 میل چڑھائی، سیدھا چلنا آسان ہے، اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی عظیم ہے کہ راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، کبھی آگے ہو جاتے ہیں آپ، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب میں آگے ہوتا ہوں تو مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے، جب پیچھے آتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اگر کوئی آگے سے حملہ کرے تو پھر مجھ پر کرے، پیچھے سے کرے تو مجھ پر کرے، اگر نقصان ہو تو ابوبکر کا نقصان ہو، میرا نقصان ہوا تو اکیلے ابوبکر کا نقصان ہوگا، اگر آپ کا ہوا تو پوری امت کا نقصان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی پہ چڑھنے لگے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ابوبکر میرے پیر چھلنی ہو گئے ہیں، جوتے نے زخم کر دیے ہیں، نوکیلے پتھروں پر چل چل کر پیر زخمی ہو گئے ہیں، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر بیٹھ کے ابوبکر 3 میل کی چڑھائی جو کہ سینہ چیر کر رکھ دیتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، پہاڑی کی 3 میل کی چڑھائی ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کر چڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ غار کے منہ پر پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار اور محبت ہے کہ محبت بھی بڑی عجیب ہے، اپنی قیمتی چادر اندھیری رات میں پھاڑ پھاڑ کر غار کے سوراخ بند کر دیے، چادر ختم ہو گئی، 2 سوراخ بچ گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوراخوں کے آگے اپنی ایڑیاں رکھ لیں۔ اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی اندر تشریف لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر غار کے اندر تشریف لے گئے، اب گود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور سر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ دیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اوپر کو ہے اور ابوبکر صدیق کا چہرہ نیچے کو ہے، آنکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں اور چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس غار میں ایک سانپ تھا جس نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر ڈسا اور دل میں خیال آیا کہ ایڑی کو ہٹاؤں، پھر سوچا اگر ایڑی ہٹائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ختم ہو جائے گی، سانپ بار بار ڈس رہا تھا، آخر انسان تھے، درد ہوئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گرم گرم آنسو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، عرض کی اللہ کے نبی سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا تو سانپ کا زہر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا، اس نے مٹھائی پکڑی ہوئی تھی، کہتا ہے کہ حضرت یہ مٹھائی کھا لیں، آپ نے کھا لی، یہ نہ پوچھا کہ یہ کس چیز کی ہے، تو یہ کیسے لایا ہے، بعد میں پوچھتے ہیں اے غلام یہ مٹھائی کیسی تھی، کہتا ہے حضرت زمانہ جاہلیت میں فال نکالتا تھا، ان لوگوں نے مجھے اپنے ہاتھ دکھائے، میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ تمہارے ہاں بچہ ہوگا، یا یہ کہ میں نے کہا کہ تمہارا فلاں کام ہو جائے گا، وہ رب کی طرف سے ہی ان کا کام ہو گیا، وہ آج مٹھائی لے کر آئے اور میں نے سوچا کہ آپ کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے غلام تو نے صدیق کو حرام مال کھلا دیا ہے۔ ابوبکر کو پتا تھا کہ حرام مال سے جو خون تیار ہوا، اس خون سے جو گوشت تیار ہوا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، آپ نے مٹھائی کھانے کے بعد انگلی ڈال کر کہہ کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مسلح کا وارث بنا دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، ادھر بلال اذان کہہ دیتے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے حجرے کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی جماعت کا وقت ہو گیا ہے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے کہ وہ نماز پڑھا دیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مسجد میں نہیں آ سکتا۔ صحابی جا کر عرض کرتا ہے کہ آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آخری دن ہے، صبح کی نماز ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ پردہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت دو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سہارے مسجد میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ ہی کھڑا رہے۔ اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں طرف آ کر بیٹھ کے اس طرح سمجھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے امام بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اگر یہ شان دی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عین مطابق تو ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔